میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینہ کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری ان حضرت کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ کی فرمودہ دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا، اور جب وہ آتا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا۔ جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہیں؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 99، درجہ صحیح۔ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 90، درجہ صحیح۔ ایک شخص عمیر یا بلال نے رسول اللہ سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی بندن پہچان لے، یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا، گمشدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے، یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہیں۔ وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چڑھے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا، گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 91، درجہ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ کو برا معلوم ہوا، اور جب اس قسم کے سوالات کی آپ پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، اچھا، اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذیف ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ
سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 92، درجہ صحیح۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ۔ پھر آپ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 93، درجہ صحیح۔ جب آپ سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 94، درجہ صحیح۔ جب آپ کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے 3 بار لوٹاتے، یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ اور جب کچھ لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے۔ کتاب صحیح بخاری، حدیث نمبر 95، درجہ صحیح۔